دنیاوی کام کرتا تھا تو میرے پاس ہی ہوتا تھا. میرے سے ہی اس نے شروع کیا کام، اور پھر اللہ نے دین کے ساتھ جب جڑا ہے تو جب سے اور طرح کا ہو گیا تھا، اور بالکل کمال کا آدمی ہو گیا تھا. اللہ سب کو توفیق دے کہ اس طرح کا رویہ زندگی میں رکھے جیسا اس کا رویہ تھا. بہت اچھا آرٹسٹ تھا اور کمال کا آرٹسٹ تھا. ایک طرف امان اللہ ہنساتے تھے کچھ لوگوں کو، مگر یہ متواتر ہنساتا رہا لوگوں کو میرے ساتھ. اور کمال کا بڑا اوبیڈینٹ، بہت فرما بردار اور بڑا با اخلاق بچہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کے باقی جو بلانگنگ ہے ان کو صبر دے. بہت کمال کا مسلمان تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میرے تو بیٹوں جیسا تھا، بچوں جیسا تھا. میرا اس کا 50 میں شریک ہے اس وقت ایک بڑا سانحہ طنز و مزاح کے حوالے سے، فن طنز و مزاح کے حوالے سے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہی جانا ہے. انور علی صاحب کی یہ جو واپسی ہے اللہ کی طرف، یہ بیسیکلی ہمیں پیغام ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اور آپ کی باری ہے. بے شک بس جتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے رہنا ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو پوری زندگی اور آخرت ساری کی ساری آپ کے لیے کامیابی ہو جائے گی، ورنہ تو ناکامی ہے. سر طویل علیل رہے تو آپ کی کیا مکالمہ رہا؟ علالت کے لیے آپ باقاعدہ اسپتال گئے سر؟ سر میرا نا جی ان سے مسلسل رابطہ رہا ہے. میں چونکہ ان کا فیملی کا ممبر ہوں، ہم ان کے شاگرد ہیں. وہ ہمارے استاد بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے. جب بھی آواز دیتے تھے ہم حاضر ہو جاتے تھے. سر اس فیلڈ کے اندر اگر بات کی جائے فن طنز و مزاح میں، آپ کتنا بڑا سانحہ سمجھتے ہیں اس کو؟ ان کا چلے جانا کتنا بڑا خلا ہے؟ سر ایک انسان جس نے فنکاروں کی بھی خدمت کی، انسانیت کی بھی خدمت کی، بالآخر چلا گیا. چلا ہی جانا تھا، چلا ہی جانا ہے. کسی نے یہاں پہ رہنا ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کی باری ہو گئی ہے، ہماری باری انشاءاللہ آ جائے گی. سر کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ چونکہ آپ نے کہا استادوں کی جگہ پہ تھے. یہ سارا کچھ انہیں سے سیکھا جو آپ کی نظر میں ہے. جزاک اللہ. ہاں جی. انور علی صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انور علی صاحب اپنی ذات میں ایک اکیڈمی تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی جونیئر آرٹسٹ ہیں اس وقت، جتنے بھی جونیئر، میرا خیال 25-30 آرٹسٹ جو اب سٹار بن چکے ہیں، میں نے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ انور علی کے ساتھ کیا ہے. 11 سال میں نے ریگولر کام کیا بغیر کسی چھٹی کے. تو انور علی صاحب کو میں ذاتی طور پہ بھی، اور میرا مطلب 11 سال اکٹھے کام کیا ہے. وہ ایک اکیڈمی تھے، اسکول آف تھاٹ تھے آرٹسٹوں کے لیے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انور علی صاحب آرٹسٹ اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے. تو میں جب جوان ہوتا تھا، مطلب لڑکا ہوتا تھا، تو ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں لے کے جانا، اس ٹائم نماز پڑھانا. اور خاص طور پہ ان میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو نئے آرٹسٹ آتے تھے انہیں وہ جو کوشش کرتے تھے کہ یہ کچھ سیکھ لے تھیٹر سے، نہ کہ کوئی ڈی ٹریپ کر دینا، بندوں کو ادھر ادھر کر دینا. بڑی سپیس دیا کرتے تھے. ببو صاحب بھی ان سے جونیئر ہیں، ٹھاکر صاحب بھی جونیئر ہیں، ہم سب جونیئر ہیں. امان صاحب بھی جونیئر ہیں انور علی صاحب سے. تو انور علی صاحب نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، بہت اچھے انسان تھے. اور آج بہت بڑا نقصان ہے تھیٹر کا، آج وہ دنیا سے گئے ہیں. صدیوں بعد ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جیسے انور علی صاحب. بہترین انسان تھے انور علی صاحب، اور ایک تاریخ کا باب تھے. وہ جتنا کام انہوں نے کیا بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. سپر سٹار تھے وہ، ٹی وی کے بھی اور سٹیج کے بھی. پھر وہ اللہ کی طرف ہو گئے تھے، چھوڑ گئے تھے یہ چکا چوند اور یہ روشنیاں. تو بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، اللہ کی طرف لو لگا لی انہوں نے. تو اللہ نے ان کی اگلی منزلیں آسان کر دینی ہیں انشاءاللہ العزیز. سیدھے جنت میں جائیں گے. وہ اتنے اچھے انسان تھے، اس سے کہیں اچھے انسان تھے جتنے اچھے آرٹسٹ تھے وہ. تو ہمارا تو بڑا ساتھ گزرا ساتھ. اب اپنے ہاتھوں ہم ان کو لحد میں اتاریں گے. تو بس کیا رہ گیا اب کرنے کو، کہنے کو تو کچھ بھی نہیں. ایک باب ختم ہو گیا. اچھا میرا کلیگ، میرا شروع کا ساتھی. اور سمجھیں کہ جب الحمرہ میں وہ پہلے دن انٹر ہوا ہے انور علی، تو میری جب سے دوستی تھی. میں تھوڑا اس سے سینئر تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ساتھ رہا ساری زندگی. اب وہ پچھلے دنوں کیونکہ بیمار ہو گئے تھے، آخر میں کافی انہوں نے اذیت اٹھائی اور بیمار رہے.
याददाश्त पे भी कुछ असर पड़ा था उनकी, और फिज़िकली भी वो ऐसे हो गए थे कि ड्रामे नहीं कर रहे थे। बाकी बहुत आला फ़नकार और सीनियर फ़नकार, बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आखिर में दीन की तरफ भी राग़िब हो गए, तो मज़हबी थोड़ा हो गए थे, तो बहुत एक दुनिया ही चेंज हो गई थी उनकी। बहरहाल और ये है कि जी एक अपना स्टाइल था उनका अपना, उसमें अपने आप को मनवाया उन्होंने, थिएटर में भी, टेलीविज़न में भी, और बहुत काम किया उन्होंने। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो अनवर अली ने छा गया था, और उसके बाद ही, उस ड्रामे के बाद अनवर अली की शादी हुई। तो ये उस जब की बात है, ड्रामा पता नहीं क्या नाम था उसका। बहरहाल तो उस ड्रामे से बहुत शोहरत मिली थी अनवर को। बाकी तो शोहरत के काम वो पहले भी कर चुका था, बाद में भी बेशुमार किए, हमने टीवी पे भी किए, और थिएटर भी हमने बहुत किया। पूरे पाकिस्तान में ही हम घूमते थे। वो जो नज़ीर ज़ैगम साहब का ग्रुप था हमारा, उसके तहत बहुत एक थिएटर में ये होता है कि थिएटर की जो दोस्तियाँ वो बहुत गूढ़ी दोस्तियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ एक्टर्स जो होते हैं, हम लोगों को 1 महीने की रिहर्सल हो रही है या 20 दिन की, और 16 दिन ड्रामा हो रहा है, उसमें हमें मिल बैठने का मौका मिलता है बहुत ज़्यादा। तो टीवी प्रोडक्शंस में अमूमन ऐसा नहीं होता। तो इसमें हम जब आउट स्टेशन भी जाते थे तो हमारा साथ रहता था सबका। तो अनवर अली के साथ, क्योंकि उस ज़माने में हमने बहुत ड्रामे किए, तो हमारा साथ भी रहा, हमारी दोस्तियाँ भी थीं, और बाकी। अच्छा सर, बताइएगा उनका आपके साथ रिलेशन किस तरह का था, और प्यार मोहब्बत और उनका काम करने का स्टाइल? बहुत अच्छा रिलेशन था हमारा। मैं बता रहा हूँ कि शुरू से ही अनवर अली एंटर हुआ है अलहमरा में, तो जब से मेरी दोस्ती थी, ये समझ लें उस दिन से मेरी दोस्ती थी। तो बाकी वो मेहनती आदमी था, हर काम मेहनत से करता था, ईमानदारी से करता था, तो उसमें वही मेरा जी मेरा नाम ज़ैगम अली है, और मैं इनका इस फील्ड का मैं इनका बेटा भी था और इनका शागिर्द भी था। शागिर्द तो मैं नहीं इतना अच्छा बन सका, बेटा मैं इनका कोशिश की कि बहुत अच्छा बन सकूं, और मैंने इनके साथ 34 इयर्स गुजारे, और अभी कोई पिछले 12-15 साल से मैंने इस फील्ड को खैरबाद कह दिया है। जब से अनवर साहब ने इस फील्ड को खैरबाद कहा, तब से मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते थे कि बेटा मैं तुम्हें इस फील्ड में ज़्यादा क्या काम दिलाऊं, ये फील्ड अच्छी नहीं, वो ख़ुद भी कहते थे। और अक्सर व बेशतर मुझे इस बात पे उनसे गिला और शिकवा भी रहता था कि मुझे आप काम नहीं दिलाते। तो फिर वो मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा ये फील्ड अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छा काम नहीं होता। तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता मैं इस फील्ड को मैंने छोड़ दिया, और मेरे तो बाप की तरह थे। इमरान जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह, जो इनका बेटा है, और इमरान अपने बाप को खो चुका है। इसका जो खला है वो कोई भी नहीं पूरा कर सकता, और उसके जितना दुख, इमरान के जितना दुख किसी को भी नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। जो इमरान का दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा अनवर अली साहब के साथ कितना गहरा और कितना भरपूर तल्लक और प्यार था, मेरे से कुछ भी आपसे नहीं शेयर किया जा रहा।